السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آج کا یہ پرفتن دور کرونا کے حوالے سے بات ہوگی کہ کرونا ایک وائرس ہے، نہ کہ جراثیم۔ جراثیم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زندہ چیز کہ بدن کے اندر کوئی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے وہ جراثیم، لیکن کرونا وائرس یہ جراثیم نہیں بلکہ یہ مالیکیول ہے۔ مالیکیول کیا ہے کہ تھیلی نما پھیپھڑوں کے اندر سانس کے ذریعے وہ چلے جاتے ہیں اور اس کا سانس بند ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ اس کی احتیاط آپ کریں۔ اگر آپ کو ہو بھی گئے احتیاط کریں گے تو وہ 90% وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں صرف احتیاط کرنے سے۔ احتیاط کیا ہے؟ پوری دنیا کے ڈاکٹر سب اکٹھے ہو رہے ہیں، WHO کے ڈاکٹر کو اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، صابن دھوئیں، سینیٹائزر وہ یوز کریں۔ سینیٹائزر کیا ہے؟ سینیٹائزر اس میں الکوہل شامل ہے۔ الکوہل سے مراد ہے شراب۔ ایز اے مسلم شراب ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہم شراب سے بنی ہوئی چیز اس میں کیمیکل بھی شامل ہو، سارے کیمیکل چھوڑ دیں، لیکن صرف ایک شراب کو آپ پکڑ لیں کہ شراب ہم اپنے ہاتھوں پہ لگاتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس مالیکیول سے ہم محفوظ ہو گئے۔ یہ ایک عبرت کا مقام بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے ہم پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری نسلیں بھی پتہ نہیں کتنی نسلیں ہماری مسلمان ہیں، ہماری اولادیں بھی مسلمان ہیں۔ تو جو شخص وضو کرتے ہوئے 5 وقت جو وضو کرے گا تو وضو کرتے ہوئے بالترتیب کلموں کا ورد شروع کر دے۔ ہاتھ جب دھوتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھوں پر پہلا کلمہ۔ اب کلمے کے 2 حصے ہیں۔ ایک پہلا حصہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں پیارے آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اس میں ذکر ہے۔ تو جو شخص ہاتھ دھوتے ہوئے پہلا کلمہ پڑھ لے، منہ کی جو صفائی کرتا ہے دوسرا کلمہ پڑھ لے، ناک کی صفائی کرتا ہے تیسرا کلمہ پڑھ لے، منہ کی جو صفائی کرتا ہے پانی پھیرتا ہے وہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، دونوں ہاتھ کونیوں تک جب دھوتا ہے دایاں اور بایاں تو اس پہ 5واں کلمہ پڑھ لے۔ اب یہ کلمے ہی کی برکت ہے۔ کلمے کی برکت سے پہلے تھوڑا سی ایک بات واضح کر دوں کہ ایک شخص، کوئی بھی شخص دنیا میں اس کی عمر 10 سال ہے، 20 سال ہے، 100 سال ہے، 120 سال ہے، اس نے جو زندگی گزاری وہ گناہوں میں گزاری اور وہ غیر مسلم ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لاتا، وہ پوری زندگی اس کی گناہوں میں گزری۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ایمان لانے کی، وہ ایمان لایا، زبان سے اس نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے پھر دل سے بھی تسلیم کیا۔ تو جب اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کلمے کی برکت سے اگر ایک شخص کی عمر 120 سال ہے تو وہ 120 سال کے بعد وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے وہ ابھی پیدا ہوا۔ یہ کلمے کی برکت ہے۔ تو جو شخص 5 وقت نماز پڑھے، اس سے پہلے وضو کرے، یہ کلمے پڑھ لے تو اس کلمے کی برکت سے سینیٹائزر کی ضرورت ہی نہیں، نہ صابن کی ضرورت ہے۔ سادہ پانی سے جب وضو کرے گا تو ایک وائرس نہیں بلکہ میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہزاروں اگر وائرس بھی اگر ہوں تو وہ بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ اور یہ اللہ کی کرم نوازی، اللہ جس کو توفیق دے۔
اللہ جس کو اتنی ہمت دے، اللہ جس کو اتنی طاقت دے، اللہ جس کے شعور میں یہ بات پیدا کر دے کہ یہ کلمے ہی کی برکت ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں پھر کلمے کے ساتھ ساتھ میری اپنی زندگی کا نچوڑ درود پاک ہے۔ آپ درود پاک جو بھی آپ آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا محور جو بنایا وہ درود ابراہیمی، اور الحمدللہ درود ابراہیمی کی جو برکتیں ہیں میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت یہ اسپیشل کرونا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ کرونا کے حوالے سے یہ دور ایسا ہے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ جھکیں، کوئی وقت مخصوص نہیں، کوئی جگہ مخصوص نہیں، کوئی موسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا وضو ہے، آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کا بدن پاک ہے، بدن اگر آپ کا پاک نہیں ہے، آپ کی زبان پاک ہے، آپ ناپاکی کی حالت میں بھی آپ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کلمے کا ورد آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس پرفتن دور میں، اور یہ فتنہ دجال ہے، میں اس کو دجال سے اس کی مناسبت دیتا ہوں، واللہ عالم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ خود دیکھیں، خود آپ اندازہ لگائیں کہ اس وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کہ ہمارا معاشرہ ایک دوسرے سے کٹ گیا۔ اگر ماں کے گود میں اگر ایک بچہ ہے تو ماں اپنے بچے کو دور پھینک رہی ہے کہ میرے نزدیک مت آؤ، بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، بچہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن ماں اس سے ڈری ہوئی ہے کہ کہیں میری وجہ سے اس کو کرونا نہ ہو جائے۔ اب بچے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، لیکن اس سے دور ہٹنے کا یہ تصور یہ ان غیر مسلموں میں ہے، نہ کہ مسلمانوں میں۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور درود پاک اپنی زبان پر لائیں۔ درود پاک لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے، کلمے کی برکت سے، ایک وائرس کو چھوڑیں آپ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی اگر وائرس ہو تو وہ بھی آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کا ذکر اور درود پاک پڑھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔